اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 3 and 4۔ وَهُوَ اللّہ، اور وہ ہے اللہ، فی السماوات وفی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، پوشیدہ تمہارا، وجہرکم، اور ظاہر تمہارا، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو بھی تم کماتے ہو، وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے ان کے رب کی، الا، مگر، کانوا عنہا معرضین، ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے، اس سے منہ پھیرنے والے۔ وَهُوَ اللّہ، اور وہی ہے اللہ۔ سورۃ الانعام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظ وَهُوَ اور قل بڑی تکرار کے ساتھ آئیں گے، اور وہ ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جانتا ہے پوشیدہ تمہارا، یعنی جس کو تم چھپا کے رکھتے ہو، جیسے ہمارے دل کے خیالات جو انسان ظاہر ہی نہیں کرتا، یہ ایسی چیزیں جو انسان دوسروں سے چھپ کر کرتا ہے، وہ سب سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، اور جو بھی ہم کمائی کرتے ہیں۔ کمائی کا مطلب یہاں اعمال کی کمائی ہے، نیک اعمال۔ اعمال ہم لوگ ظاہری طور پر کیسے کرتے ہیں؟ اپنے جسم کی مدد سے، لیکن انسان کی کچھ کمائی، اعمال کی کمائی ایسی بھی ہوتی ہے جو اس کے دل کے خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحمان، اتنی رحیم ہے کہ بندے کے دل میں ایک نیک خیال آتا ہے نا، تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ معاملہ برے خیالات کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان کے ذہن میں ایک برا خیال آتا ہے لیکن اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ اس کا گناہ تب تک نہیں لکھا جاتا ہے جب تک وہ برا کام اس کے عمل میں نہ ڈھل جائے۔ مثال کے طور پر کسی کی بات آپ کو بہت بری لگی اور آپ نے سوچا کہ میں تو جا کے اس کی شکایت کروں گی، پھر آپ نے وہ شکایت نہیں کی، آپ بھول گئے یا اللہ نے آپ کو بھلوا دیا، تو اس پر آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے وہ شکایت کی ہوتی اور اس کے آس پاس غیبتیں کی ہوتی تب تو آپ کا گناہ لکھا جاتا۔ تو صرف خیال پر گناہ نہیں ہے، خیال آئے انسان توبہ کر لے، اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن یہ ٹیمپرری خیالات کے بارے میں ہے۔ کچھ خیالات پرماننٹ ہوتے ہیں۔ برے خیالات جب پرماننٹ ہو جائیں تب وہ خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلاً بغض، کینہ، یعنی دل میں کسی کے لیے ال فیلنگ رکھنا، چاہنا کہ اس کا کچھ برا ہو جائے۔ یہ سارے خیالات گناہ کا تو باعث ہوتے ہی ہیں، انسان کا دل بھی بہت میلا کر دیتے ہیں۔ اور انسان کا دل جب سیاہ پڑنے لگتا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بات نہیں جمتی، دل اللہ کی بات میں نہیں لگتا، سننے کا دل نہیں چاہتا، کوئی نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ اور مسئلہ کیا ہے کہ دل میلا ہے۔ تو آئیے اپنے دلوں میں محنت کریں، کیونکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے نا، یعلم سرکم وجہرکم، اسے سب پتہ ہے دل کا کیا حال ہے اور جو تم دکھا رہے ہو اس کا کیا حال ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب لوگوں کے سامنے لے جاتے ہیں تو سجا کے، سنوار کے، تو یہ دل بھی جب اللہ کے سامنے حاضر رہتا ہے تو اس کو سنوارنے پر بھی محنت کر لیں، اس کو بھی خوب صاف کر لیں، چمکا کے رکھیں کہ اللہ کی نظر ہمارے چمکتے ہوئے دلوں پر ہو۔ کفر، شرک، منافقت، یہ ساری کمائیاں ہمارے دل کی ہی تو ہیں۔ کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حق کو چھپا لینا، سچی بات پتہ ہے لیکن مان نہیں رہے، دل کو پتہ ہے لیکن زبان دوسری بات کہہ رہی ہے جو اپنے مطلب کی ہے، یہ کفر ہوا۔ شرک، کہ اللہ کے علاوہ بھی ہمیں کسی سے امید ہے، اللہ کے علاوہ بھی ہمارا دل کسی اور کو پکارتا ہے، بہت بڑی بیماری ہے یہ۔ اور یہ بیماری تب ہوتی ہے جب انسان کو اللہ کا تعارف نہیں ہوتا، اسے اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو پتہ کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ جس دن ہمیں پتہ ہو گیا نا، تو پھر اس دل میں سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں سما سکتا۔ اب ہم دیکھیں کہ کس ترتیب میں بات کی گئی ہے۔ پیچھے زمین اور آسمان کی بات ہوئی، پھر اللہ نے انسان کو بنانے کی بات کی، اور پھر انسان کے اعمال کی بات کی۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو، آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا. یہ زمین کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ انسان کے لیے. اور انسان سے کیا امید کی جا رہی ہے؟ کہ اس کے اعمال اچھے ہوں. اور پھر یہ چند دن کا امتحان ہے. جب امتحان ختم ہوگا تو حساب کتاب ہوگا، اور اگر اچھا نتیجہ نکلے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کے مزے ہی مزے ہیں. آگے آیت 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی آیت. اب آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت ہوتی ہے اللہ کی نشانی. تو اللہ کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، ایک کونی اور ایک شرعی. کونی مطلب اس کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں وہ ہیں کونی نشانیاں. زمین، آسمان، پیڑ، پودے، ہوا، ہمارا اپنا جسم، جدھر دیکھیں اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. اس کے علاوہ شرعی آیات ہیں جو کہ قرآن کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی آتی ہے تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دھیان ہی نہیں دیتے اس کی طرف، اس پر غور ہی نہیں کرتے. جیسے سورۃ الانبیاء 2 میں آتا ہے کہ ان کے رب کے پاس سے کوئی نصیحت، کوئی ذکر ان کے پاس پہنچتا ہے تو یہ سنتے ہیں اس کو اور کھیل میں ٹال دیتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی سیریسنس نہیں ہے، بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے یہ. جب کہ پتہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، پلٹ